افغانستان سائڈ سے پاکستان پر دو اطراف سے حملہ کیا گیا ہے اور پاکستان کی جانب سے بھی ایک مؤثر جوابی وار کیا گیا ہے، اور اسی دوران یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ انڈیا نے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کو بلا لیا ہے۔ ان تمام خبروں پر آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 3 اکتوبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ان تمام خبروں کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں بات کروں گا، کیونکہ پچھلے 2 دنوں سے تواتر کے ساتھ ہمیں ہمارے دوست جو ہیں وہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ افغان پناہ گزینوں سے متعلق کچھ جو تفصیلات ہیں وہ شیئر کی جائیں۔ اس کے اندر جو زیادہ جو معلومات ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم آپ کے ساتھ آگاہ کرتے رہے، جو وزارت داخلہ کی طرف سے نمبرز آتے رہے، وہ جب آنا بند ہو گئے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو بھی اس سے متعلق جو اپڈیٹ کرنا ہے، اس کے اندر ایک خاصا ایک لمبا جو ہے وہ گیپ آ گیا۔ کچھ نمبرز ہیں ایک مجموعی سطح کے اوپر افغان پناہ گزینوں کو لے کر وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اس میں جو بتایا یہ کیا ہے، جو حوالے سے ذرائع کے حوالے سے یا وزارت داخلہ کے حوالے سے جو نمبرز بتائے گئے ہیں مجموعی سطح پر، اس میں اگست 2025 میں بتایا یہ کیا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک میں باعزت طریقے سے بھیجا گیا ہے۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر افغان سٹیزن کارڈ یعنی کہ ACC والے بھی ہیں، اور اس میں POR والے بھی ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جن کے پاس کسی قسم کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھے، یعنی غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے تھے۔ سپٹمبر کے جو نمبرز ہمارے پاس آ رہے ہیں سپٹمبر 2025 میں، اس میں وزارت داخلہ کی طرف سے جو نمبرز بتائے گئے ہیں، اس میں مجموعی طور پر 2 لاکھ کا نمبر دیا جا رہا ہے، 2,04,000 2,08,000 کا نمبر دیا جا رہا ہے کہ اتنے جو افغان پناہ گزینے ہیں انہیں ان کے ملک میں باعزت طریقے سے بھیج دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے احکامات بھی آئے ہیں۔ ان احکامات کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ تمام صوبائی حکومتوں کو یہ اس بات کو یقینی اختیار کرنے کا کہا گیا ہے کہ آپ جتنے بھی افغان شہری ہیں ان کی جیو ٹیگنگ، ان کی تمام چیزوں کو کرتے ہوئے ان کے اوپر گرفت بھی کی جائے، اور بایو میٹرک کے ذریعے ان کا ریکارڈ بھی رکھا جائے، تاکہ اگر یہ یہاں سے چلے جاتے ہیں واپس آئیں تو بھی اس صورت کے اندر پاکستان کے اداروں کے پاس ان کا ایک مربوط قسم کا جو نیٹ ورک ہے، ڈیٹا ہے، وہ رہے۔ ہم نے بارہا اس پالیسی کو جو ریاست پاکستان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک میں باعزت طریقے سے بھیجنا ہے، ہمیشہ اس پالیسی کو ویلکم کیا۔ اس لیے ویلکم کیا کہ پاکستان نے مشکل وقت میں انہیں یہاں پر پناہ دی، یہاں پر رہے، چاہے 40 سال رہے، 45 سال رہے، لیکن جو بھیجنے کا سلسلہ ہے پاکستان نے ظاہر ہے کچھ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے، کچھ اپنے لیے نیشنل سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے انہیں واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن بھیجنے کا جو فیصلہ کیا گیا وہ اس طرح سے کارگر یا جو فائدہ مند ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا جیسا کہ ایران کی جانب سے کیا گیا۔ ایران کا بھی یہ دیکھیے کہ ریکارڈ ہے کہ تقریباً انتہائی مختصر عرصے کے اندر سے ہی 15 سے 20 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو انہوں نے اپنے ملک میں بھیجا ہے، اور مزید بتایا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے انہوں نے مزید اتنے ہی نمبرز جو ہیں افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک میں باعزت طریقے سے بھیجنا ہے۔ لیکن پاکستان میں انتظامی سطح کے اوپر اور صوبائی سطح کے اوپر اس پالیسی کے اوپر، وفاقی اس پالیسی کے اوپر اختلاف ہے، اس لیے خیبر پختونخوا اس کے اوپر علیحدہ پالیسی لیتا ہے، وفاق علیحدہ لیتا ہے، سندھ علیحدہ لیتا ہے، بلوچستان علیحدہ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس پالیسی کے اندر ایک پرنسپل اور ایک یونٹی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ سکی ہے۔ تو بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ کچھ خبریں ہمارے سامنے یہ ہیں، پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہے پاکستان اور افغانستان کی صورتحال کو لے کر، اس میں بتایا گیا کہ کل رات گئے یہ خبر سامنے آتی ہے، اس میں بتایا گیا کہ مامون والی سائڈ پر یا محمد والی سائڈ پر، باجوڑ والی سائڈ پر، اور چترال سائڈ سے جو بارڈر لگتا ہے نورستان والے ایریا والی سائڈ پر، یہاں پر پاکستان اور افغانستان کی جو فورسز ہیں، بارڈر فورسز ہیں، ان کے مابین جھڑپ ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہلاکتوں کا نمبرز ہے، بڑی تعداد کے اندر انسانی جانوں کو تو البتہ زیان نہیں ہوا، لیکن جو رپورٹ کیا جا رہا ہے اس میں بڑی تعداد کے اندر افغانستان سائڈ کی جو متعدد چیک پوسٹیں تھیں وہ تباہ ہوئی ہیں، اور دونوں سائڈ کے اوپر مجموعی سطح کے اوپر ایک ایک جو سیکورٹی اہلکار ہے وہ زخمی ہے۔ 2 افغانستان سائڈ سے، واضح کے ساتھ 2 افغان سائڈ سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ زخمی ہے، اور کسی کی ہلاکت کی تصدیق بھی آ رہی ہے، لیکن پاکستان سائڈ سے ایک جو سیکورٹی اہلکار ہے وہ زخمی ہوا ہے، اور یہ نمبر بتایا جا رہا ہے چترال والی سائڈ پہ جو بارڈر ہے نورستان والی سائڈ پر، یہاں پر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اس عرصے کے اندر اور گزشتہ آپ 24 گھنٹوں کی بات کریں یا ایک ہفتے کی بات کریں، جتنے بھی بدامنی کے واقعات ہو رہے ہیں، جب ان کے تانے بانے ملتے ہیں تو یہ جا کر افغانستان کی بری حکومت کے ساتھ جا کر ہی ملتے ہیں۔ اس میں نہ صرف پاکستان تنہا ہے، بلکہ ایران ہے، بلکہ چائنا ہے، بلکہ رشیا بھی ہے، وہ تمام تر تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں افغانستان سے، افغانستان کی بری حکومت سے۔ اگر آپ کہہ لیجئے کہ پاکستان غلط ہوگا، پاکستان کی پالیسی درست نہیں ہے، لیکن ایران، چائنا، رشیا،
یہ بھی تو تینوں ممالک افغانستان سے یہی تو کردار ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں بدامنی کے واقعات پھیلانے والی ایسی کالعدم تنظیمیں موجود ہیں، ان کا قلع قمع کیجیے، ان کے اگینسٹ کارروائیاں کیجیے، پاکستان کے تحفظات کو دور کیجیے اور چین کے تحفظات کو دور کیجیے، ایران کے تحفظات کو دور کیجیے، رشیا کے تحفظات کو دور کیجیے، مگر افغان عبوری حکومت ان تمام معاملات کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایسے میں ایک اور خبر ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کو بھارت کی طرف سے دعوت دی گئی ہے۔ اب اس کے اندر یہ دیکھیے کہ جب بھی افغان طالبان کی حکومت آئی ہے اور پاکستان نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، پاکستان کی پالیسی غلط رہی، ریاستی سطح کے اوپر ہم نے کھل کر اس کے اوپر تنقید کی، آج بھی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی جو احسان فراموشی والا عنصر ہے وہ آپ دیکھیے تو اسے آپ واقعاً بھلا نہیں سکتے۔ کچھ دوست احباب ہیں وہ یہ رائے اختیار کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، افغانستان ایک آزاد ملک ہے، اس کی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے، وہ چاہے انڈیا جائیں، چاہے رشیا جائیں، چاہے وہ جہاں بھی جائیں، جیسے پاکستان کے رہنما سربراہان مملکت جاتے ہیں ایسے افغانستان کا بھی حق ہے۔ ہم درست مان لیتے ہیں اس بات کو کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کا جائز حق ہے، وہ ایک آزاد ملک ہے، آزاد خارجہ پالیسی انہیں اپنانی چاہیے، لیکن ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ پاکستان کے ساتھ ایک ایسا ملک کیا رویہ اپنائے ہوئے ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کن کن الزامات کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے اوپر سفارتی سطح کے اوپر یا جنگی میدان کے اندر کس قسم کی جو جارحیت ہے وہ کی جاتی ہے، آپ اس ملک کے ساتھ جائیے، آپ ان کے ساتھ رہنماؤں کے ساتھ کھڑے ہوئے اسٹینڈ کیجیے، اظہار یکجہتی کیجیے، تو پھر یہ معاملہ پاکستان کو سفارتی سطح کے اوپر تشویش میں مبتلا کرتا ہے اور پاکستان اکارڈنگلی پھر اس حساب سے اپنی پالیسی کو بھی ترتیب دیتا ہے۔ تو اس لیے سفارتی سطح کے اوپر یہ ملاقاتیں، یہ ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں، یہی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ علامت ہوتی ہے جس سے دوسرے ملک کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم جو سفارتی سطح کے اوپر یا جو ہماری پالیسی ہے وہ کس کو دیکھ کر ڈیزائن کی جائے گی اور ہم کس حساب سے کہاں پر سٹینڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے یہ پاکستان کے لیے یقیناً ایک خدشہ ہے اور پاکستان اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کرتا رہا، کیونکہ پاکستان اب بھی کہتا ہے کالعدم ٹی ٹی پی، جسے ریاست پاکستان کی جانب سے فتنۃ الخوارج کا نام دیا گیا، اور کالعدم بی ایل اے، جسے ریاست پاکستان نے فتنۃ الہندوستان کا نام دیا، ان کی جو پشت پناہی ہے وہ بھارت کرتا ہے۔ تو جب افغانستان کے جو سربراہ ہیں وہ افغانستان میں جائیں گے، افغانستان کے اہم رہنماؤں سے جا کر ملیں گے، تو پاکستان کے تحفظات کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ تحفظات ہیں جو اشرف غنی کی حکومت میں بھی تھے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، افغانستان کی پوری حکومت یقیناً آزاد ہے اپنی ملک کی خارجہ پالیسی کو ترتیب دینے کے حوالے سے، لیکن پاکستان کے ساتھ جس طرح کے ان کے تعلقات ہونے چاہیے، اور یہ تعلقات کیوں خراب ہوئے، افغانستان کی اپنی ہی وجہ سے، اس کے اندر پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کا قلع قمع کرنا ہے، پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ نے کالعدم بی ایل اے کو آپ نے محفوظ پناہ گاہیں دی ہوئی، ان کے ٹھکانے کو ختم کریں، لیکن نہیں کیا جاتا۔ چلیے پاکستان کو چھوڑیے، نہ آپ ایران کے تحفظات کو دور کرتے ہیں، نہ آپ چائنا کے، اور نہ ہی رشیا کے، رشیا جس نے پوری دنیا کے اندر آپ کی حکومت کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے 9 اکتوبر کو غالباً افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھارت میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے وہ ماسکو کا دورہ بھی کریں گے اور وہاں بھی ان کی اہم ملاقاتیں شیڈول ہیں، اور یقینی طور کے اوپر جو رشیا میں، ماسکو میں ان کی اہم ملاقاتیں ہونی ہے، وہاں پر پاکستان کی طرف سے جو اٹھائے جانے والے تحفظات ہیں وہ بھی افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو بہرحال پاکستان اور افغانستان اور ان دونوں ممالک کے مابین جھڑپیں، واقعات، اور افغان طالبان کا ان کالعدم مسلح تنظیموں کو پشت پناہی ان کی کرنا، ان کو محفوظ پناہ گاہیں دینا اور پاکستان کے تحفظات دور نہ کرنا، یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دونوں ممالک کے تعلقات کو خراب سے خراب تر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ افغان پناہ گزینوں سے متعلق خبر سامنے آئی، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور جو موجودہ جو سینیریو اس وقت بن چکا ہے، جو سفارتی سطح کے اوپر ہو رہا ہے، اور جو کل رات سرحدی مقامات کے اوپر دونوں ممالک کے مابین جھڑپیں ہوئی ہیں، اس سے متعلق آپ کو آگاہ کیا۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب